گزشتہ جمعے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 تک الحمدللہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو جنت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور انہیں یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ جہاں سے چاہے جیسے چاہے کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر ایک خاص درخت کی نشاندہی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا وگرنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے ہی حالات و واقعات کو بیان فرما رہا ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ہدایت و رہنمائی کی باتیں ہیں۔ دیکھیں، انسان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب اس کے تمام اوصاف کی تربیت ہو جائے۔ جب تک وہ ماحول میسر نہیں آئے جس کے اندر انسان کو تمام اوصاف کی تربیت کرنے کا موقع نہ ملے، اس وقت تک وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام کی شان تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تخلیق سے پہلے ہی فرما دی تھے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ تو اللہ کے جو خلیفہ ہے اس کے تمام اوصاف کی تربیت ہونی چاہیے۔ اب جنت کا جو ماحول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ تو نعمت کی جگہ ہے، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی ابتلا اور آزمائش نہیں ہے۔ اب وہاں کے حساب سے جو تربیت ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ تو ہو گئی، لیکن خلیفۃ اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب جنت سے زمین کی طرف ان کا آنا، اب یہ جو سفر تھا وہ کس طریقے سے ہوا، آگے کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اسی کی طرف اشارہ بھی فرما رہا ہے اور ارشاد بھی ہوا۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر کسی سبب، بغیر کسی وسیلے کے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں براہ راست حکم دے کہ آپ زمین میں چلے جائیں اور جا کر کام کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے نبی ہیں ان کی براہ راست اطاعت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ رول ماڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگ اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جیسے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے قرض نہ لیتے تو ہمیں قرض لینے اور قرض ادا کرنے کی سنت کا طریقہ پتہ نہیں چلتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر بیمار نہ ہوتے تو ہمیں علاج کرنے کی سنت کا طریقہ پتہ نہیں چلتا۔ حضور علیہ السلام اگر نکاح نہ فرماتے تو ہمیں نکاح کرنے کا سنت اور طریقہ نہیں پتہ چلتا۔ سرکار علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت نہ فرماتے تو ہمیں اولاد کی تربیت کرنا نہ آتا۔ تو وہ تو آئے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہیں، تو ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام سے ہم کو ہدایت و رہنمائی نہ مل رہی ہو۔ اب یہاں خلیفۃ اللہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ، وسیلہ بننے والے، رول ماڈل بننے والے۔ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ ابلیس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم نہیں مانا، اور حکم نہ ماننے کے بعد اس نے کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کیا، اس نے کوئی معافی بھی نہیں مانگی، بلکہ وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمسار ہونے کی بجائے اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے لگا۔ اس نے بہت ساری دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں افضل ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، یہ ساری کی ساری کیفیات تھی۔ اس کی پاداش میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا اخرج، تو ہماری بارگاہ سے نکل جاؤ، تم مردود ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اگر ان سے کبھی ایسا ہو جائے، چونکہ وہ تو دشمن بنا دیا گیا نا، شیطان انسان کا دشمن بنا دیا گیا، اور اس نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ جس طرح میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، میں نے آدم اور اس کی اولاد کو بھی اللہ کا مقرب نہیں رہنے دینا، میں نے ان کو بھی اللہ کی بارگاہ سے نکلوانا ہے۔ تو اگر وہ اپنے کسی ہیلے میں کامیاب ہو بھی جائے تو پھر اللہ کے بندوں کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب و مقرب بن جائیں؟ تو وہ طریقہ سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے
پیارے خلیفہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا اِهْبِطُوا، نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور برتنا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ اس بات کی در پہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت سے نکالا جائے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی اس واقعے کی کچھ جھلکیاں موجود ہیں، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں لغزش دی۔ سورہ اعراف میں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہاں بہت ساری روایات بھی سننے میں آتی ہیں، اور لوگ چونکہ مستند کتابوں کی طرف نہیں جاتے، وہ ایک دوسرے سے سن کے دوسروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی، اس درخت کے بارے میں بہت ساری روایتیں، لوگ اس میں شش و پنج کا شکار رہتے ہیں کہ سیب کا درخت تھا، گندم تھا، چاول تھے، جو تھی، مکئی تھی، الانا بنانا، جو تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت کی تفصیل قرآن کے اندر بیان نہیں فرمائی، دوسرا جو سورس ہے ہمارے پاس جاننے کا، قرآن کے اجمال کی تفصیل اگر جاننی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، یہ دو اوتھینٹک سورسز ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اوتھینٹک سورس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی بیان کریں گے وہ کوئی نہ کوئی ضمنی بات بیان کریں گے، قطعی، حتمی اور یقینی بات بیان نہیں ہوگی۔ اب یہاں بھی اس حوالے سے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو کس طریقے سے ڈالا؟ کوئی کہتا ہے جی وہ مور کے پاؤں سے لپٹ کر گیا، کوئی کہتا ہے جی وہ سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کر گیا۔ تو یہ جو روایتیں ہیں اس کے متعلق ہمارے جو بزرگ علماء ہیں، جس میں پیر کرم شاہ صاحب ہیں، جس میں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و سنہ میں کہیں بھی اس بات کا ہمیں کوئی روایت ایسی مستند نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، چونکہ اللہ نے جنت سے تو نکال دیا اسے، اب جس سے نکال دیا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو ایک قوت عطا فرمائی ہے وسوسہ ڈالنے کی، اور وسوسہ جب ڈالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی کے پاس جسمانی طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ دور سے رہ کر بھی اس کے دل میں اپنی بات ڈال سکتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان نے اسی طاقت کا استعمال کیا اور وسوسہ ان کے دل میں ڈالا۔ وسوسہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ جو درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے قریب تمہیں جانے سے منع فرمایا ہے، اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو ایسا ہو جائے گا کہ تم فرشتوں والی صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، یا تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ یہ دو باتیں ان کے دل میں وسوسہ ڈالی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی مسجود ملائکہ بنایا تھا نا، آپ تو ویسے ہی ان سے عزت و شرف میں ارفع و اعلیٰ تھے، لیکن یہاں ایک خیال پیدا ہوا کہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، اور جس وقت بھوک لگ رہی ہے تو وہ عبادت سے غافل ہے، جس وقت پیاس لگ رہی ہے عبادت سے غافل ہے، پھر جب کھائے گا اور پیے گا تو قضائے حاجت بھی ہوگی، جبکہ فرشتے ان دونوں اوصاف سے خالی ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ انہیں قضائے حاجت ہوتی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ صفت میرے اندر بھی پیدا ہو جائے کہ میں کھانے پینے کی جو خواہش ہے اس سے بالکل منزہ ہو جاؤں، اور بس ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اس کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول و مصروف رہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ پھل کھا لو گے تو وہی صفت تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی، اور پھر اپنے اس وسوسے کو جو مؤید کیا، جو تاکید کی، جو یقین دلانے کی بات کی، کیا فرما وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے کہا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری جو نا برائی نہیں چاہتا۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام جب کوئی اللہ کے نام کی قسم کھائے تو آپ کو بھی بھروسہ آ ہی جاتا ہے نا، بھلے وہ کتنے جھوٹا ہو، اللہ کے نام کی قسم کھائے تو بندہ بولتے یار اللہ کے نام کی قسم کھا کے تو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا نا، مگر شیطان نے وہی حرکت کی،
اور آج بھی جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو وہ شیطان کا ہی کام کرتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب اللہ کے نام کی قسم کھائی تو سیدنا آدم علیہ السلام وہ جو نہیں تھی، اللہ نے جس کام سے منع فرمایا تھا کہ قریب نہیں جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے وہ بات انہیں بھلا دی، وہ ان کے ذہن میں نہیں رہا، اور آپ نے وہ جو بھی پھل تھا، قرآن میں تو فلما ذاق الشجرہ، انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا۔ درخت کا مطلب ہے درخت کا پھل، درخت کو تو کوئی بھی نہیں کھاتا، درخت کا پھل ہی کھاتے ہیں۔ تو جو بھی تھا وہ اس کا پھل جب چکا تو جو جنتی لباس تھا وہ جنتی لباس ان کا اتر گیا، اور درخت جو تھے اس کے پتوں سے وہ اپنی سطر کو چھپانے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلو، جو میں نے اللہ کے نام کی قسم کی بات کی نا، اس کو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ عادت تھی کہ ان کے غلاموں میں جو بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا نا، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، تو آپ اسے آزاد کر دیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت آپ کے جو غلام یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ عبادت کے ذوق میں نہیں پڑھتے، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کو آزاد کر دیں، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں نہیں پڑھتے یہ نمازیں، یہ تو آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں کہ آپ ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے تو ہم دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہے نا، ہماری ذات کے لیے نہیں، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، تو اللہ کے نام پہ ہم دھوکہ کھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ان بزرگوں کا اپنا معاملہ تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان نے نافرمانی کی تو اللہ نے فرمایا اخرج منہا، تو نکل جا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام سے جب یہ خطا ہوئی تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا، اتر جائیے۔ ایک ہوتا ہے نکالنا، نکالا نہیں جا رہا بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ زمین کی طرف اتر جائیے، یعنی جو آپ کی جائے خلافت ہے اب آپ وہاں پر تشریف لے جائیے۔ اب یہاں جو ہمارے سیکھنے کے لیے جو اصل بات، جو اصل مقصود ہے وہ ہمارا سیکھنا ہے۔ اس نے غلطی کی تھی تو اس نے تکبر کیا، اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ ان سے جب یہ خطا سرزد ہوئی، ابھی ہم اس پہ بعد میں کلام کرتے ہیں کہ یہ گناہ معاذ اللہ شمار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ نافرمانی تو ہوئی ہے، لیکن یہ خطا تو ہے۔ اب جب یہ خطا سرزد ہوئی تو اللہ کے بندوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ ہمیں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، کبھی خطا سرزد ہو جائے تو ہمیں اپنی غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر اپنی غلطی پہ نادم ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی ندامت۔ تیسرا اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ اس پر توبہ بھی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے، بلکہ وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے کہ وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ وہ خطا بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اور ہم اس کا در چھوڑ کر جائیں بھی تو کہاں جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی ہے بھی تو نہیں ہمارا جو ان غلطیوں کو معاف کرے۔ جب غلطی اور نافرمانی اس کی ہوئی ہے تو معاف کرنے والی ذات بھی اسی کی ہے، تو بس اسی کے دربار پر لو لگا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا۔ آپ جب زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے نہیں نکالا بلکہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آپ کو جو زمین پر بھیجا جا رہا ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، متاع إِلَىٰ حِينٍ۔ اس سے ایک تو یہ مراد دی جا سکتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو نفع حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی تک کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہم دنیا سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ حشر تک ہم نے زمین پہ ہی رہنا ہے، جو کہ مر جائیں گے تو کہاں دفنائے جائیں گے؟ زمین میں۔ تو زمین سے اس وقت دوبارہ نکالے جائیں گے جب روز حشر بپا ہوگا، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم دوبارہ زمین سے نکالے جائیں گے۔
تو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ہمارا ایک مخصوص مدت کے لیے ٹھکانہ ہے، ایک مخصوص مدت کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے، مستقل ٹھکانہ ہمارا کہاں ہے؟ مستقل ٹھکانہ ہمارا جنت میں ہے۔ یہاں ایک خاص مدت کے لیے ہم کو بھیجا گیا، ہم کو جانچنے کے لیے، اور اس دنیا کو ہمارے لیے دار العمل بنایا گیا کہ یہاں پر ہم عمل کریں اور خود کو جنت کا مستحق ٹھہرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اب آپ کی اولاد میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، آپ کی اولاد میں فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کافر تو جنت میں نہیں جائیں گے نا، کافروں کو تو جہنم میں جانا ہے، نافرمان تو جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو تو جہنم میں جانا ہے۔ اور اگر سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہتے تو کافر اور مسلمان وہ بھی جنت میں رہتے، نافرمان و فرما بردار بھی جنت میں رہتے۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ کی جو اولاد ہے اس میں سے مسلمان اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے، مسلمان آپ کے ساتھ جنت میں آ جائیں گے اور کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ پھر یہاں پر جو سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لے کر آئے اس زمین پر، تو یہاں آ کر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنی اس خطا کی معافی مانگی۔ اب یہاں بھی سن لیں کہ خطا کے معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں خطا، یہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ گناہ اس وقت ہوگا جب اپنے ارادے کے ساتھ ہوگا، نافرمانی کی نیت کے ساتھ ہوگا۔ اگر بھولے سے کوئی بات ہو جائے تو اسے گناہ نہیں کہا جاتا، خطا تو ضرور ہے لیکن اسے گناہ نہیں کہا جاتا، بھولے سے۔ یہاں جو سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ جو عمل سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا فنسیا، وہ بھول گئے تھے، یعنی جو اللہ کا حکم تھا اس وقت ان کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کام کو کرنے پر ہم نے ان کا ارادہ ہرگز نہیں پایا کہ اپنے ارادے کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نیت سے معاذ اللہ یہ کام کیا تھا، ہرگز اللہ کی نافرمانی کی نیت سے یہ کام نہیں کیا تھا۔ بس وہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھی، وہ بات جو اللہ نے منع کی تھی اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھی، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی ہم سب کو سکھانے کے لیے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شیطان کی طرح اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے والد ماجد سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح تواضع اور انکساری کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی ہے، اپنے گناہ پر نادم اور شرمسار ہم کو ہونا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور قرآن مجید میں جہاں جہاں اس طرح کی آیات مبارکہ ہمیں ملیں گی جس میں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انبیاء اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس وقت ایک نسیان کی کیفیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ اس وقت وہ بات ان کے ذہن میں نہ رہے تو وہ یہ کام کر جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ اب ہوا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ایک طویل عرصے تک آپ آہوزاری کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، روتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے کہ اس خطا کو معاف کر دیا جائے، معاف کا ایک طویل عرصہ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا قرآن مجید میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خاص کلمے سیدنا آدم علیہ السلام کو القاء فرمائے۔ اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا تھا اور جب میرے اندر روح پھونکی گئی تھی، اور روح پھونکنے کے بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی اور سر کو اٹھایا تھا تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر ایک کلمہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں اس کو نقل کرتے ہیں، علامہ بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا، علامہ طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
یہ یاد آیا، اور یہی وہی القا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقیناً جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ اللہ کا کوئی بہت ہی مقرب بندہ ہے، بہت محبوب بندہ ہے. چونکہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ محبوبوں کو ہی اتنا قریب رکھا جاتا ہے، عام لوگوں کو قریب نہیں کیا جاتا. تو ان کے دل میں فوراً یہ بات آئی، اور آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، الہی بحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غفرت علی، اے اللہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے. جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا، کیف عرفت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے پورا واقعہ عرض کیا کہ جب میں زندہ ہوا، میں نے آنکھ کھولی، تیرے عرش کے پائے پر ہی لکھا ہوا دیکھا تھا، وہاں میں نے ان کے نام کو دیکھ کر یہ پہچانا کہ جن کا نام تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب بندے ہیں، اس لیے ان کے وسیلے سے دعا مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان کی وسیلے سے دعا مانگی ہے، اور ہم نے انہی کے وسیلے سے تمہاری خطا کو معاف فرما دیا ہے. اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی پیدا نہ فرماتے، وہ سارے انبیاء کے بعد آخری نبی بنا کر بھیجے جائیں گے. یہ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. اب ہم غلاموں کے لیے کیا تعلیم آ گئی؟ 4 باتیں تو پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ اگر کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ڈیفینڈ نہیں کرنا بلکہ فوراً اعتراف جرم کرنا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، ندامت ہونی چاہیے، توبہ کا ارادہ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور 5واں اگر اللہ کو منانا ہے تو اللہ کے محبوب کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، تو نافرمانی تو اللہ کی ہے، گناہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی نافرمانی کر کے ہوا ہے، مگر کیا کریں، جاؤ کا حبیبی تمہارے پاس آ جائیں. گناہ کرنے کے بعد، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے بعد یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، کیا ہوگا؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. فوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو گناہوں کی معافی کا پروانہ کہاں سے ملتا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت کس کے وسیلے سے فرماتا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے فرماتا ہے. اور سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم سب کے لیے یہی بات کو خاص طور پہ ارشاد فرمائیں گے. لیکن واقعات کو بیان کرنے کا مقصد قرآن میں یہی ہے کہ ہم ہدایت و رہنمائی لیں سے، نہ صرف یہ کہ قصے کی طرح سنیں اور سن کر آگے نکل جائیں اور دوسروں کو بیٹھ کر قصہ سنانا شروع کر دیں. اصل بات یہ کہ اس قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں بیان فرمایا؟ تو جو اصل مقصود ہے وہ ہمارے لیے یہی ہے کہ اگر کبھی نافرمانی یا خطا ہو جائے تو اس میں اللہ کے بندوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جو خاکی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، اور جو آگ سے بنائے گئے ان کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا. تو فرمایا کہ پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا. یہ وہ
سارا کا سارا سینیریو ہے جس کے لیے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں اتارا. کیا کہ اب جب یہ دنیا میں اتار دیے گئے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی کی باتیں آئیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی ان کے درمیان بھیجے گا, ان نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرمائے گا. اب جو ان کی پیروی کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, اور جو ان کی پیروی نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. یہ بہت آسان سا راستہ اور بہت آسان سا پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا. کیا؟ فمن تبع ہدایا. اس جملے کو آپ سمجھ لیں بس, کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی جو میری طرف سے نازل کی گئی, تو کیا ہوگا؟ اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا, کوئی غم بھی. اور یہ دونوں چیزوں کی امان کہاں پر ہے؟ جنت میں. اہل جنت کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. اور جو ان کی پیروی نہیں کرے گا, ان کو جھٹلائے گا, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا. اب یہ بھی ہمارے لیے ایک پیرامیٹر آ گیا کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی جانچ لیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بخوبی اپنے اعمال سے واقف ہیں, اپنے شب و روز کی مصروفیات سے واقف ہیں. صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے, کئی دن ایسے گزر جاتے کہ ہمیں اللہ کی یاد بھی نہیں آتی. ہمیں اللہ کے نبی اپنے پیارے آقا جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تک نہیں آتی. اور ہمارے کئی دن ایسے گزر جاتے کہ ہم سرکار پہ درود و سلام بھی نہیں پڑھتے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ ہدایت پہ چلنے والوں لوگوں کا طریقہ ہے یا سیدھے راستے سے, پٹری سے جو اتر گئے ہیں ان کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہدایت و رہنمائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہدایت و رہنمائی ایسے ہی سمجھ میں نہیں آ جائے گی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے علماء کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے, اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے. جب آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جو خود راستے پر چل رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو بھی راستے پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. اور آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو بھی سرکشی کی باتیں سوچنا شروع ہو جائیں گی. میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں آپ, بہت سارے لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں, تو دونوں طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسپلن کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے. تو اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, تو خود بخود آپ کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کروں. اور آپ کی ایسے لوگوں سے اگر دوستی ہو جائے جو تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو بولتے ہیں میرے جوتے کی نوک پر, تو یہ خرابی آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی, آپ بھی ڈسپلن کو فالو کرنا چھوڑ دیں گے. تو صحبت بڑا اثر رکھتی ہے, صحبت بہت اثر رکھتی ہے. آپ نماز پڑھنے والوں کی صحبت پہ رہیں گے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کا شوق آپ کو پیدا ہو جائے گا. اور آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے, تو اگر آپ نماز پڑھتے بھی تھے نا, تو آپ کی بھی نماز کی عادت چھوٹ جائے گی. اس لیے صحبت کو لازم پکڑیں, اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں. اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.